اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وسلم علیک یا سید المرسلین۔ یہ مقدس مہینہ حضور علیہ السلام کی آمد ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہیں تو فرمایا جا قد جاء، البتہ تحقیق وہ تمہارے پاس تشریف لائے۔ کہیں ہے اس بعث فیہم رسولا منہم، جاء بعث، اور کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ارسل، والذی ارسل رسولہ بالہدی۔ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقلابی انداز میں دنیا پہ تشریف لائے۔ حضور کی آمد سے انقلاب آ گیا، جو پست تھے وہ بالا ہو گئے، جو اعلیٰ تھے وہ پست ہو گئے۔ جن کی طاقت کو دیکھ کر لوگ انہیں خدا کہتا تھا، ہزاروں سال ایک آگ جل رہی ہے اور آگ پرست تو ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں، اسے خدا مان رہے ہیں۔ اتنا ایک وسیع پانی ہے جو خشک ہونے کا نام نہیں لیتا، اس پانی کو دیکھ کر اسے خدا سمجھ کر لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن حضور کی آمد سے آگ بجھ گئی، پانی خشک ہو گیا، اور جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا وہاں ندیاں بہہ گئی، بت گر گئے، انقلاب آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی، اللہ کی وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو، یہ ہو کی ضمیر اس کی طرف ہے، ارسل رسولہ، اس نے اپنے رسول کو بھیجا، یعنی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، ہادی بنا کر، مشکل کشا بنا کر، حاجت روا بنا کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام دینوں پہ غالب آ جائے۔ اب تورات کا نظام نہیں رہے گا، انجیل کا نظام نہیں رہے گا، زبور کا نظام نہیں رہے گا، جب آسمانی خدائی کتابوں کا نظام نہیں رہے گا، اب قرآن آ گیا ہے، تو بتاؤ کہ جو باطلانہ نظام ہے وہ کب رہے گا؟ اب نبی کی آمد پہ ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد کا معنی منانا، یہ باعث اجر و ثواب ہے، جھنڈیاں لگانا، قمقمے روشن کرنا، یہ سب مستحب ہے۔ لیکن جو نبی کفر کو مٹانے آیا تھا اور اسلام کی شمع جلانے آیا تھا، اس شمع کو بھی تو ہم پکڑے نا۔ یہ نبی کے میلاد کی خوشی ہے، وہ نبی کفر کو مٹانے آیا تھا،
اسلام کو پھیلانے آیا تھا، وہ نبی جہالت کو ختم فرمانے آیا تھا، نور کی شمع جلانے کے لیے، علم کی شمع جلانے کے لیے آیا تھا۔ تو ہم قرآن کا، حدیث کا علم حاصل کریں۔ ہم دین اسلام جو اللہ نے نبی کو دے کر بھیجا ہے، بالہدیٰ ودین الحق، ہم حضور کی امت ہو کر اس کی امت کا دعویٰ کریں اور ہماری شکل ہی حضور کے غلاموں والی نہ ہو، تو پھر ہے فنا پہ۔ ہم نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکات دے، اور حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ کرے۔ ایک قاعدہ کلیہ عرض کر دوں، اس قاعدے کلیہ کو اپنی گراہ میں اپنے پلو نہ پکا پر گنو۔ اول مقام ہے وہ فرض کا، حدیث قدسی شریف ہے، سرکار کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے۔ بندہ جب فرائض ادا کرتا ہے، فرائض میں لگ جاتا ہے تو میرا قرب اسے حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ قرب حاصل کرتے کرتے پھر فرائض میں بات ختم نہیں ہوتی، پھر وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ تو پہلا مقام ہے فرض کا، پھر ہے واجب کا، پھر ہے سنت کا، پھر ہے مستحب کا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی سحری کے وقت اٹھتا ہے، اس وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ اٹھ کر غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اور صبح صادق سے پہلے ہی چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، جب کام لگ جاتا ہے صبح کی نماز وہ نہیں پڑھتا۔ پھر سورج نکلتا ہے، 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ گزارنے کے بعد پھر وہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، 2 گھنٹے بعد پھر آ جاتا ہے، پھر چائے پڑھتا ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا، عصر کی نماز نہیں پڑھتا، مغرب کی نماز نہیں پڑھتا، مغرب کی نماز پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں، وہ آتا ہے آ کر 6 رکعت نماز نفل اوابین پڑھتا ہے۔ ان نوافل کو اسے مطلع کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو آدمی فرض کا تارک ہے اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے، وہ تہجد نہ پڑھتا۔ تہجد تو اپنی جگہ پہ ہے نا، ہمارے بھائی تھے، بڑا بھائی سال ہوگا، تھے عطا محمد صاحب، ان کو دین کے ساتھ لگاؤ تھا، کہیں مدرسے میں نہیں پڑھے، کبھی وہ ترجمے والا قرآن، ایک دفعہ وہ حدیث شریف کی کتاب لے آیا، اس میں ایک حدیث تھی لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مجھے انہوں نے ذکر کیا، وہ حدیث کا اصل جو خلاصہ نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی صبح سویرے ٹائم سے آتا ہے، نماز تہجد بھی پڑھتا ہے، پھر صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح صادق کے بعد جماعت سے پہلے وہ سنتی اور فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اب تو اس نے فرض بھی پڑھ لی، سنت بھی پڑھ لی، سرکار فرماتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ وہ سحری کے وقت نہ اٹھتا، اذان کے بعد آتا، نماز باجماعت پڑھ کے جاتا، تو اسے اس کا زیادہ ثواب ملتا۔ جبکہ اس نے سنتیں بھی پڑھی، فرض بھی پڑھا، لیکن جماعت سے پہلے چلا گیا، تہجد بھی پڑھے، حضور نے فرمایا اس سے وہ آدمی بہتر ہے جو نماز باجماعت ادا کرتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ تو میری درخواست یہی ہے کہ آپ مستحب پہ عمل ضرور کریں لیکن فرائض پہ بھی نگاہ رکھیں۔ یہ نماز روز معاشر کے جہاں گدات بود، اولین فرصت نماز بود، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حضور سرکار دو عالم یہ سیاست شریف میں حدیث شریف ہے جس کا میں تھوڑا سا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اس شعر میں بھی یہ ذکر تھا، اللہ رب العالمین ملائکہ کو حکم دے کہ اس بندے کی نمازوں کو دیکھو، وہ دیکھیں گے، ریزن تو یا اللہ اس کی نمازوں میں کمی ہے، مکمل کمی، بسا اوقات ہوتا ہے نماز قضا ہو جاتی ہے، آدمی کو یاد نہیں رہتی، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی واجب رہ جاتا ہے، سجدہ سہو نہیں نکالتا، تو وہ سمجھتا ہے نماز ہو گئی لیکن نماز نہیں
کبھی کسی فرائض میں کمی آ گئی، کبھی اس کی طہارت میں کمی تھی، اپنے آپ کو اس نے باوضو سمجھا لیکن بے وضو نماز پڑھ لی تو وہ نماز نہ ہوئی۔ اب کی یا اللہ اس کی نمازیں تو نامکمل ہے۔ فرمایا یار اس کا رجسٹر نوافل والا نکالو۔ کون سا رجسٹر؟ نوافل والا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی نفل کی قیمت جب قیامت میں پڑے گی تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں دنیا میں نفل نہ چھوڑتا ہوں۔ فرض بھی پڑھنے ہیں، سنت بھی پڑھنی ہے، نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ وہ فرشتے رجسٹر نکال کے لاتے ہیں، یا اللہ اس کے نوافل ہیں، کہا وہاں سے اٹھا کر یہ کمی پوری کر دو۔ وہ کریم بخشنے پہ آ جاتا ہے تو وہ ثواب بھی مہیا فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت جو ہے بے پناہ ہے، کیونکہ ہمیں رحمت للعالمین کا امتی بنایا ہے، تو وہاں سے نوافل نکال کر، حالانکہ نفلوں اور فرضوں کی تعداد میں 70 گنا کا وقت سے اس سے بھی زیادہ فرق ہے، تو وہ اس کی کمی پوری کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پنجگانہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تب ہم نبی کی غلامی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، وقت نہیں ہے، بے شمار حدیثیں ہیں جن میں عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی امت ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی۔ سمجھ آ رہی؟ تورات میں حضور کی امت کی علامتیں پڑھی موسیٰ علیہ السلام نے، ان کو گنوایا گیا ہے کہ وہ قرآن کے حافظ ہوں گے، وہ ہر وقت کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد کریں گے، تحلیل کریں گے، تسبیح کریں گے، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وہ کہتے رہیں گے، تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ امت تو مجھے دے دے۔ اب وہ بلندی پہ چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو ساری شفتیں ان میں گنوائی گئی، اس میں بھی طویل وقت چاہیے، یا اللہ دے دے۔ نہیں یہ تو میرے نبی کی امت ہے، نبی آخر زمان آخر میں عرض کی یا اللہ مجھے اس نبی کو امتی بنا دے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، میں نے جو کچھ تجھے دیا ہے اسے پکڑ لے اور شکر کر۔ یا موسیٰ اے موسیٰ میں نے تمہیں جہان والوں سے چن لیا ہے اور میں نے تیرے ساتھ کلام کی ہے، تجھے کتاب دی ہے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو کچھ میں نے دیا تو اس پہ شکر کر، تو وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو امت ہے حضور علیہ السلام کی، اس کی تعریفیں تو تورات میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن خود بتاتا ہے کہ ان کی تعریفیں ہیں، تو ہم اس تعریف کے مستحق بنے۔ اس میں ہماری نماز پڑھنے کا ذکر ہے، ہمارے وضو کے کرنے کا ذکر ہے، ان آزاد چمکنے کا ذکر ہے، قرآن پڑھنے کا ذکر ہے، مسجد میں ذکر و اذکار کرنے کا ذکر ہے، اس کو مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ فرمایا جیسے شہد کی بچیاں اپنے چھتے میں پھیل پھیلاتی ہیں، حضور کے امتی مسجد میں بیٹھ کر ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں۔ جب ان کی آذان آفاق میں پھیلتی ہے تو ایک گونج پڑ جاتی ہے، تو ہم ان صفتوں کو ظاہر کریں اور اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا سچا امتی بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ کہ وضو کرنا تو وضو کر کے نو آزان کا ٹائم ہو گیا، نماز تو فوراً بعد خصوصی دعا ہو سی، دعا تو بعد لنگر شریف ہو سی، تمام حضرات نماز کی تیاری کریں۔